الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. یہ سورۃ النساء کے آیت نمبر 32 ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور نہ تمنا کرو تم لوگ، اور نہ آرزو کرو تم لوگ، ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، اس چیز میں کہ جس کے ساتھ اللہ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر۔ للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے، مما اکتسبوا، اس چیز میں جو انہوں نے کمایا، وللنساء، اور عورتوں کے لیے نصیب، حصہ ہے، مما اکتسبن، اس چیز میں جو انہوں نے کمایا، واسألوا اللہ من فضلہ، تم لوگ سوال کرو اللہ سے اس کے فضل کا، تم لوگ سوال کرو اللہ سے اس کی مہربانی کا۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا تفاسیر کے اندر شان نزول، شان ورود، سبب نزول، پس منظر جو نقل کیا گیا ہے وہ ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنا اور آپ کے خامد کے پہلے خامد کا فوت ہو جانا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو نام تفاسیر میں نقل کیا گیا تھا کہ ام سلمہ سے پہلے ان کا نام ہندہ بریہ، یہ دو طرح کے نام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تفاسیر میں نقل فرمائے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح، یہ چونکہ بریہ اور ہندہ یہ پہلے نام تھے، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام سلمہ جو نام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بریہ اور ہندہ سے تبدیل کر کر ام سلمہ رکھ دیا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے جس شخص کے نکاح میں تھی وہ تھے حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نکاح میں تھی۔ اور حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں
جنہوں نے 2 ہجرتیں کی، ایک ہجرت حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت مدینۃ المنورہ کی طرف، اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے میں ان کے ساتھ تھی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے اللہ جل جلالہ نے پہلے خاوند کی موجودگی سے، پہلے خاوند کے سبب سے 2 اولاد عطا فرمائی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹی کا نام زینب بنت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اور بیٹے کا نام حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ تو 2 ہجرتیں کی، تو حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو ان کے انتقال کے بعد حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ اب کون کس کے ساتھ رہوں گی، کس طرح زندگی بسر کروں گی، کس طرح ان بچوں کی پرورش کروں گی۔ بہت غمگین ہوئی، کیونکہ نہ تو برادری کے لوگوں نے ساتھ دیا کہ بھائی ان کی کوئی مالی معاونت کرتے، ان کے کوئی خدمت کرتے، ان کا خیال کرتے، کیونکہ برادری کے لوگ سب کے سب مشرک تھے، کافر تھے، اور انہوں نے بجائے کوئی ہمدردی کرتے انہیں تانے دینا شروع کیے کہ کیوں تم مسلمان ہو گئی، تو مسلمان کیوں ہو گئی، تو تانے دینا شروع کیے۔ آپ کے جو بھائی وغیرہ تھے انہوں نے بھی ساتھ نہ دیا، یعنی ان کا ہمدرد کوئی نہ بنا، یہ بیچاری پریشان رہتی، یہاں تک کہ ان کی عدت مکمل ہو گئی۔ عدت کی تکمیل کے بعد اللہ جل جلالہ کے لاڈلے رسول پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ جب حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، بہت خوش ہوئی، بہت خوش ہوئی۔ پھر سوچنے لگی کہ چلو میرا تو نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے گا، لیکن بچوں کا کیا بنے گا، ان کی کفالت کون کرے گا؟ تو میں نے پہلے مسئلہ کے طور پر ایک مسئلہ پیچھے بتلایا تھا، خاوند کفالت کرے بہت اچھی بات، اجر و ثواب کا بات، اجر و ثواب کا ایک ذریعہ ہے، اور اگر خاوند یعنی اگلا خاوند دوسرا خاوند کفالت نہ کرے تو ان بچوں کی دیکھ بھال پرورش کی ذمہ داری جو پہلا خاوند ہے جس کے نطفے سے وہ بچے ہوئے ہیں، اس کے خاندان والے اس بچے کے اخراجات کو برداشت کریں گے، اس کی پرورش کریں گے۔ بہرحال حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ نے مجھے نکاح کا پیغام دیا اور میں آپ کے نکاح میں آؤں، میں آپ کے حرم میں آؤں، مجھے اس کی خوشی ہے، لیکن یہ بچے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات مسبب الاسباب ہے، کہ میں نے آپ سے نکاح اس لیے کیا کہ آپ کے بچوں کی اخلاقی تربیت بھی ہو جائے، اور ان بچوں چونکہ اللہ کی ذات مسبب الاسباب ہے، وہ ان کے رزق کا بھی انتظام کرے گا، وہ ان کے رزق کا بھی انتظام کرے گا، یعنی کہ آپ ان سے پریشان نہ ہوں، اللہ رب العزت ان کی پرورش بھی کرے گا اور ان کی اچھی تربیت بھی کرے گا۔ تو بہرحال یہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ نے وعدہ کیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جاندار جتنے بھی ہیں
اللہ رب العزت نے ہر ایک کے رزق کی ذمہ داری خود لی ہے کہ میں انہیں رزق دوں گا، میں ان کا پیٹ بھروں گا، میں ان کی بھوک کو مٹاؤں گا، میں ان کی جو ہے ان کے رزق کے انتظامات کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کی رزق کی ذمہ داری خود لی ہے۔ باقی اسباب کے درجے میں ہے تجارت کرنا، دکانداری کرنا، رزق کے لیے ذرا ہاتھ پاؤں مارنا، کھیتی باڑی کرنا، ہل چلانا، یہ اسباب کے درجے میں ہے، تھوڑی محنت تم کرو، رزق تمہارا رب دے گا۔ تو رزق کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی ہے، رزق کی ذمہ داری۔ تو اللہ رب العزت، اور یہ آج کے دور میں بھی اس چیز کا بہت زیادہ رواج ہو چکا کہ اقتصادیات والے پریشان ہیں، بھئی آبادی بڑھ گئی تو ان کے کھانے پینے کا انتظامات، ان کی ضروریات کس طرح ہوگی؟ آبادی زیادہ بڑھ گئی تو کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ تو آج سے پہلے دیکھیں جتنی آبادی تھی، جتنے نسل انسانی کا اضافہ تھا، اللہ رب العزت نے اسی قدر جو ہے مال کا اندر اضافہ فرمایا۔ اب نسل انسانی میں اضافہ مزید بڑھ گیا، ہجوم بڑھ گیا، رش بڑھ گیا، تو اللہ رب العزت نے گھر کے سربراہوں کو رزق بھی اسی قدر زیادہ دے دیا۔ تو اللہ رب العزت نے رزق کا ذمہ خود لیا ہے، اور اللہ رب العزت کسی کو بھوکا نہیں سلاتا۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، جس کے مقدر میں جو رزق ملنا ہے وہ اسے مل کر رہے گا۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں میرے نبی نے فرمایا ان اللہ تعالی یطلب الرزق کما یطلب اجل، کہ رزق تو بندے کو اس طرح اپنی طرف کھینچتا ہے جس طرح کہ موت کھینچتی ہے۔ تو رزق تو انسان کو ملتا رہے گا، تو رزق کے خدشے سے کہ کھلاؤں گا کہاں سے، پلاؤں گا کہاں سے، بچوں کے سلسلے کو ختم کر دینا، پیداوار کو ختم کر دینا، یہ اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے کہ رزق کی تنگی کے ڈر سے، تنگی کے ذریعہ معاش کے ذریعے سے، خوف سے بچوں کے سلسلے کو، پیدائش کے سلسلے کو رکوا دینا، یہ اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں کوئی موت کا خدشہ ہے، بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہے، تب بھی کچھ دنوں کے لیے اس کے لیے جو ہے صحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر وقفے کی اجازت ہے، لیکن مکمل طور پر جو ہے پیدائش کے سلسلے کو ختم کر دینا، اس کی اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے، اس کی اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی ہی سلیقہ مند، انتہائی زیادہ سمجھدار اور بہت ہی زیادہ ذہین خاتون تھی، زوجہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی اور امہات المؤمنین تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پاس، ان کے بارے میں جو حدیث کی کتابوں میں الفاظ آئے ہیں وہ ہیں افقیہ الناس، یعنی عورتوں میں بہت زیادہ یہ فقیہ تھی، انتہائی زیادہ سمجھدار تھی یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے پاس عورتیں آئیں، نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد جو ہے ایک مرتبہ عورتیں آئیں ایک ساتھ جمع ہو کر، اور آ کر ان سے درخواست کی کہ ہم پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں پریشان ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ پریشان اس وجہ سے ہیں کہ دیکھو مرد جو ہیں وہ ہم سے جو ہے اجر میں، نیکیوں میں بڑھے ہوئے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ اجر و ثواب میں بڑھ جاتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ کبھی نماز ہی مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، امامت یہ کرا سکتے ہیں، اذان یہ دے سکتے ہیں، تکبیر یہ پڑھ سکتے ہیں، جہاد یہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے کام جو ہے مردوں کے حصے میں آگی، ساری کی ساری نیکیاں۔ ہم عورتوں کا کام کیا ہے؟ گھر میں جھاڑو لگانا۔ ہم عورتوں کا کام کیا ہے؟ گھر کے برتن دھونا۔ ہم عورتوں کا کام کیا ہے؟ گھر کے جو ہے صفائی ستھرائی کرنا۔ تو ہمارے کام، ہم گھر میں پڑی رہتی ہیں ہر وقت، اور ہمارے کام صرف یہ برتن مانجنا ہے، جھاڑو دینا ہے، گھر کی صفائیاں کرنا ہے۔ اور مرد جو ہے جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھاتے ہیں، مرد جو ہے وہ امامت کراتے ہیں، مرد جو ہے تکبیر کہتے ہیں، مرد جو ہے اذان دیتے ہیں، مرد جو ہے جہاد کرتے ہیں۔ تو ساری نیکیوں میں تو مرد آگے نکل گئے، تو ہمارا کیا، ہمیں کیا ملے گا؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ بات تو آپ لوگوں کی ٹھیک ہے، چلو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھتے ہیں۔
میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں عرض کروں گی، درخواست کروں گی۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ساری بات ذکر کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورتیں تو مردوں کے مفت میں ثواب میں شریک ہے، بغیر محنت کے ثواب میں شریک ہے۔ عورتیں جو ہے، خواتین جو ہے، مردوں کے برابر مفت میں ہی، یعنی بغیر محنت کے ہی ثواب میں شریک ہے۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ مرد، اس کا عورت کا جو خامند ہے، اس کا جو باپ ہے، اس کا جو بھائی ہے، اس کا جو بیٹا ہے، اس کے کپڑوں کو کون دھوتی ہے؟ عورتیں دھوتی ہیں۔ اس کے بچوں کی پرورش کون کرتی ہیں؟ عورتیں کرتی ہیں۔ اس کے جو ہے گھر کے کون سنبھالتی ہیں؟ عورتیں سنبھالتی ہیں۔ ان کے کپڑوں کی صفائی ستھرائی کو کون رکھتی ہیں؟ عورتیں رکھتی ہیں۔ تو عورتیں اگر ان کے کپڑوں کو نہ دھوئیں تو وہ نماز کس طرح پڑھائے؟ عورتیں ان کے بچوں کی پرورش، ان کی دیکھ بھال نہ کریں تو جہاد کے لیے کیسے نکلیں؟ تو اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ ایک امام کو ثواب مل رہا ہے، جتنا کہ ایک مؤذن کو ثواب مل رہا ہے۔ کہ مؤذن اذان دے رہا ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ مؤذن تکبیر پڑھ رہا ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ اور امام امامت کر رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، تو اللہ رب العزت جس طرح اسے جماعت کا ثواب عطا فرما رہے ہیں، امامت کا ثواب عطا فرما رہے ہیں، تو اسی طرح جماعت کا جو ثواب ہے نماز پڑھنے کا، وہی اجر اور ثواب عورتوں کو مل رہا ہے۔ تو یہ تو بغیر محنت کے ہی کہ مسجد میں ان کو جانا نہیں پڑتا، گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی یہ نیکیاں کما رہی ہے، نیکیاں خود بخود ان کے حصے میں آتی جا رہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جہز غازیا فہو غزا، کہ جو شخص مجاہد کی تیاری کرتا ہے، جو جہاد کے لیے جاتا ہے، میدان جہاد میں جاتا ہے، پیچھے سے اس کے ساتھ و سامان کا، اس کے ضروریات کا انتظام کرتا ہے، سامان باندھتا ہے، تو اللہ رب العزت کہ جو ہے اس کو اتنا ہی ثواب عطا فرماتے ہیں جتنا کہ جہاد کرنے والے کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ومن خلف غازیا، اور اس کے پیچھے سے وہ تیاری جو کر رہے ہیں، سامان کو باندھ رہے ہیں، اس کے بچوں کا خیال کر رہے ہیں، اس کے اہل و عیال کا خیال کر رہے ہیں، ان پر خرچ کر رہے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ تو مجاہد کے گھر والوں کے پیچھے سے اس کے بچوں کی، آل کی، اولاد کی وہ پرورش کر رہا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے، تو پیچھے سے اس کی اولاد کا یہ اس کا خیال کرنا، ان کے ضرورتوں کو پورا کرنا، گویا کہ یہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ اب جہاد کرنے والا تو جہاد کر رہا ہے، وہ تو چلا گیا لڑنے کے لیے، لیکن پیچھے سے جو اس کے جہاد کے لیے جو تیاری کرتا رہا، پیچھے سے سامان بھیجتا رہا، اس کے لیے خرچہ بھیجتا رہا، اس کے بچوں کا خیال کرتا رہا، اس کے خاندان والوں کو خیال کرتا رہا، تو اللہ رب العزت اس کا بھی مجاہدین میں شمار فرمائیں گے۔ تو جو مرد جو ہیں امامت کرا رہے، خطابت کر رہے، اذان دے رہے، قرآن کریم کی تعلیم دے رہے، تعلیم و تعلم کے اندر جڑے ہوئے ہیں، تو ان کی ازواج جو ہیں ان کی اور رزق حلال کما رہے ہیں، بازاروں میں جا کر دکانداری کر رہے ہیں، اور جو ہے رزق حلال کما کر بچوں کی ضروریات پورا کرتے ہیں، بیوی پر خرچ کرتے ہیں، بچوں پر خرچ کرتے ہیں، تو پیچھے سے اللہ رب العزت جتنا وہ نیکیاں کما رہے ہیں، تجارت، سچی تجارت کر کر جتنی نیکیاں وہ کما رہے ہیں، امامت کر کر جتنی نیکیاں وہ کما رہے ہیں، اذانیں دے کر جتنی نیکیاں وہ کما رہے ہیں، تکبیریں پڑھ کر جتنی نیکیاں وہ کما رہے ہیں، جہاد کر کر، اللہ رب العزت اتنا ہی ثواب ان عورتوں کا عطا فرما رہے ہیں جو ان کے گھروں کے اندر ان کی بیوی کی صورت میں موجود ہے، جو اس کی والدہ کی صورت میں موجود ہے، جو اس کی بیٹی کی صورت میں موجود ہے، جو اس کی بہن کی بھی صورت میں موجود ہے۔ غرض یہ کہ جو اس بھائی کا خیال کریں، جو اپنے خامد کا خیال کریں، جو اپنے والدین کا جو ہے خیال کر رہی ہیں، ان کے گھر کو سنبھالے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں، اتنا ہی ان کو نیکیاں مل رہی ہیں، اتنا ہی ان کو اجر مل رہا ہے، ان کو ثواب مل رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو نازل فرما دیا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ رب العزت نے فرمایا نہ تم تمنا کرو، آرزو کرو اس بات پر
پر کہ جو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر، مردوں کے لیے حصہ ہے اس چیز میں جو انہوں نے کمایا، عورتوں کے لیے حصہ ہے اس چیز میں جو انہوں نے کمایا۔ مرد جو ہے نیکیاں کما رہے امامت کر کر، پیچھے عورتیں نیکیاں کما رہے ہیں اس کے گھر کی پرورش، گھر کا خیال کر کر، اس کے بچوں کی پرورش کر کر، اس کے کپڑوں کو دھو کر، اس کے گھر میں جھاڑو لگا کر۔ تو اللہ رب العزت نے مردوں پر یہ فرض عائد کیا ہے بیوی کا نان و نفقہ ادا کرنا، بچوں کے اخراجات کی ادائیگی کرنا۔ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھتے ہوئے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، جتنا وہ خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے خرچ کرنے کا ثواب صدقات میں شمار فرماتے ہیں۔ یعنی جس طرح غیر کو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اسی طرح بیوی بچوں پر خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ اور جب بندے کی نیت یہ ہو، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب بندہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہوئے، بہن پر خرچ کرتے ہوئے، اولاد پر خرچ کرتے ہوئے یہ نیت کر لے کہ میرے رب نے، میرے نبی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کا خیال کروں، ان کے نان و نفقہ کا خیال کروں، ان پر خرچ کروں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھتے ہوئے ان پر خرچ کر رہا ہے، تو یہ سارا خرچ کے ہوئے ثواب اللہ رب العزت اسے عطا فرما رہے۔ اپنے بیوی بچوں کو جوتے لا کر دے رہا ہے، اس پر اسے اجر مل رہا ہے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو کپڑے خرید کر دے رہا ہے، اللہ رب العزت اس پر اجر عطا فرما رہے۔ اپنے بیوی بچوں کا علاج معالجہ کرا رہا ہے، اس کا علاج معالجہ کرانے پر جو خرچ ہو رہا ہے اللہ اس پر اجر عطا فرما رہے۔ اور اسی طرح پر اگر کوئی شخص جو ہے اپنا بھی علاج کرتا ہے اور اس علاج کرانے میں بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، تکلیف ہو گئی، اب وہ اپنا علاج کرا رہا ہے، اب وہ یہ اس نیت کو رکھتا ہے سامنے کہ میرے نبی نے حکم دیا کہ بھائی تم بیمار ہو جاؤ تو اپنے علاج کراؤ، تو علاج کرانا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھتے ہوئے جو ہے حکم سمجھتے ہوئے علاج کراتا ہے کہ میرے نبی نے حکم دیا ہے، اپنا علاج کرانے پر بھی اللہ رب العزت اسے اجر عطا فرما رہے۔ جو اس کے علاج پر، معالجے پر، دوائیوں پر، میڈیسن پر جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے، جتنا اس پر خرچ ہو رہا ہے، چاہے اس کی ذات پر ہی خرچ ہو رہا ہے، لیکن اس نے نیت ہے کہ میرے نبی نے حکم دیا ہے کہ بھئی جب تم بیمار ہو جاؤ تو اپنے علاج کراؤ، تو اس وجہ سے وہ اپنا علاج کرا رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس پر بھی اسے اجر عطا فرما رہے، ثواب عطا فرما رہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ انسان جو کماتا ہے رزق حلال کی صورت میں، اس میں بھی اسے ثواب مل رہا۔ انسان جو اپنی بیوی بچوں کے لیے ظاہر کماتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے کہ ان کی ضرورتیں پورا کرے، تو اس میں اللہ کے رسول کے حکم کو سامنے رکھ کر، یعنی نیت بس یہ کر لے میرے اللہ نے حکم دیا ہے، میرے نبی نے حکم دیا ہے کہ بیوی بچوں کا خیال کرنا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کریں، نان و نفقہ ادا کرنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کے ہوئے یہ نیت میں تھوڑی سی تبدیلی اس نے کر لی کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے تو اس پر اس کو اجر مل رہا ہے۔ تو ساری زندگی تو نیکیوں سے بھر گئی، اب گناہ کہاں سے آ گئے؟ اس کے تجارت کرنا نیکی ہے، دکانداری کرنا نیکی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا نیکی ہے، گفتگو کرنا، دل لگی کرنا نیکی ہے، ان پر خرچ کرنا نیکی ہے، ان کا علاج معالجہ کرانا نیکی ہے، ان کی جو ہے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا نیکی ہے۔ ساری زندگی تو نیکیوں سے بھر گئی، تو گناہ کہاں سے رہ گئے؟ تو انسان اپنی نیت کو صاف کر لے، اور پھر جو ہے اللہ رب العزت نے عورتوں کو مردوں کے برابر وہ نیکیاں عطا فرما دی جو مردوں کو مل رہی ہے۔ اب مرد جو ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے گھر سے آ رہا ہے مسجد کی طرف، اور بیوی پیچھے سے اس کے بیوی بچوں کو کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، روٹیاں بنا رہی ہے، اور اس کے کپڑوں کو دھو رہی ہے، اس کے جوتوں کو صاف کر رہی ہے، اللہ رب العزت اس کو باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرما رہے، اللہ رب العزت اس کے عشاق پڑھنے کا ثواب عطا فرما رہے، اللہ رب العزت اس کو تکبیر پڑھنے کا ثواب عطا فرما رہے، اللہ رب العزت اسے اذان دینے کا ثواب عطا فرما رہے، اللہ رب العزت اسے جہاد کرنے کا ثواب عطا فرما رہے۔ تو اللہ رب العزت نے کتنی فضیلتیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ عطا فرما دے، اور اپنی محبت عطا فرما دے، اور دین سے سچی محبت عطا فرما دے، اور دین پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔